السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا تصویر لینا درست ہے یا نہیں۔ تصویر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تصویر کے حوالے سے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ان اشد العذاب یوم القیامت المصورون، کل قیامت والے دن وہ لوگ جو تصویریں کھینچنے والے ہیں، تصویریں بنانے والے ہیں، کل قیامت والے دن کو سب سے سخت ترین سزا دی جائے گی، سب سے سخت عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ مصورین ہیں، جو تصویریں کھینچنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ بھئی یہ جو تم لوگوں نے تصویریں بنائی تھی، اب تم ان تصویروں میں روح پھونک دو، جبکہ وَلَيْسُوا بِنَافِخٍ، وہ اس میں روح نہیں ڈال سکیں گے، یہ ان کے لیے بطور سزا کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، ان کو عذاب دے گا۔ لہٰذا تصویریں کھینچنے سے حتی الوسع اجتناب کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی یاد رہے، اس وقت چونکہ جو میڈیا کا دور ہے اور کیمرے کی جو ایک تصویر ہے، تو بہت سارے علماء فقہا ایسے ہیں جو یہ ایک فرق کرتے ہیں کہ بھئی کیمرے سے لی گئی، یا مطلب ہے کہ جو اس وقت ڈیجیٹل دور ہے، اس وقت جو تصویریں لی جاتی ہیں یہ اور ہیں، اور مطلب ہے کہ جو ہینڈ اور ہاتھ کے ساتھ تصویریں بنائی جاتی ہیں وہ اور ہیں۔ اس میں باقاعدہ طور پر فرق کیا جاتا ہے۔ بہت سارے علماء ہیں، فقہا ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جیسا کہ مطلب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین اور مفتی گزرے ہیں، تو ان کا یہ موقف تھا باقاعدہ طور پر کہ یہ جو موبائل کے ساتھ اور کیمرے کے ساتھ تصویر لی جاتی ہے، جو کہ ہارڈ فارم میں نہیں ہوتی، سافٹ فارم میں موجود ہوتی ہے، تو یہ وہ تصویر نہیں ہے جس تصویر سے روکا گیا ہے۔ جبکہ ان کے مقابل بن باز رحمہ اللہ اس معاملے میں بڑے سخت ہے کہ ساری تصویریں ایک ہی ہیں، بھلے وہ ہاتھ سے بنائی جائے، بھلے وہ مشینری سے بنائی جائے، بھلے وہ کیمرے سے بنائی جائے، بھلے وہ موبائل سے بنائی جائے۔ البتہ اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ ضرورت کے علاوہ کوئی بھی تصویر لینا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کھانا کھاتے ہوئے بھی مطلب ہے کہ سیلفی لینا، واش روم جاتے ہوئے بھی سیلفی لینا، نکلتے ہوئے بھی سیلفی لینا، اٹھتے ہوئے بھی سیلفی لینا، بیٹھتے ہوئے بھی سیلفی لینا، خانہ کعبہ میں گئے وہاں بھی سیلفی، یعنی ہر وقت یہ ایک فضول سا کام کرتے ہیں جو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، فضول کام ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا کہ تعویذ پہننا یا گھر کی دیوار پر لٹکانا کیسا ہے؟ تعویذ کا لفظی معنی ہے پناہ دینا۔ تعویذ کا جو عربی لفظ ہے، عربی ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ پناہ دینا۔ اب پناہ دینے والا ایک اللہ ہے جو کسی کو پناہ دیتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن میں مطلب ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں، کچھ اذکار ایسے ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ پناہ میں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آیت الکرسی ہے، مطلب ایک بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مطلب اس کو پناہ دیتا ہے جنات سے بھی اور لوگوں کی شرارتوں سے۔ آخری دو تین قل ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ جو مطلب مختلف اذکار، اس طرح اور بھی کافی سارے اذکار ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ ان اذکار سے پناہ اس طریقے سے استعمال کرنے سے ملے گی جو طریقہ شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کے مفسر تھے، قرآن کی وضاحت کرنے والے تھے، شریعت کے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے تھے۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کے خود کے اوپر پھونک مار کے اپنے ہاتھ اپنے جسم کے اوپر پھیرے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری 3 قل پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوتے تھے رات کو سوتے وقت، یہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کبھی کہیں بھی ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے آیت الکرسی لکھ کر ایک کاغذ میں وہ مطلب ہے کہ لٹکا کے تو گلے میں لٹکائی بھی ہو کہ بھئی اس سے مجھے پناہ ملے گی۔ آخری 3 قل میں سے کوئی صورت جو ہے نا وہ لکھ کے وہ تعویذ بنا کے بازو کے اوپر باندھی ہوئی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر، مکان کے اندر، کاروبار کے اندر بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ان تعویذوں کی میں بات کر رہا ہوں جو لوگ قرآنی تعویذوں کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ قرآنی تعویذ ہے، اس میں آیت الکرسی لکھی ہوئی مثال کے طور پہ، اس میں کوئی اور آیت لکھی ہوئی مثال کے طور پہ۔ تو ایک بات یاد رہے، قرآن میں شفا ضرور ہے، قرآن میں پناہ ضرور ہے، لیکن ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اب ایک بندہ مثال کے طور پہ ایک حکیم کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو مطلب ہے کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ کا علاج شہد ہے۔ اب شہد سے آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اب وہ 1 کلو شہد لے کے تو گلے میں لٹکا لے تو اس طرح اس کو شفا ملے گی؟ بالکل بھی نہیں ملے گی۔
ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ سر میں اس کے درد ہے، وہ اس کو پیناڈول گولی دیتا ہے کہ بھئی آپ یہ لے لیں، وہ پیناڈول گولی لے کے تو سر کے اوپر باندھ دے، اس طرح شفا ملے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ جو ڈاکٹر کا تجویز کردہ طریقہ ہوگا اس کے مطابق استعمال کریں گے تو پھر ہی شفا ملے گی۔ ایسے ہی قرآن میں شفا ہے، قرآن میں پناہ بھی ہے، لیکن اس طریقے کے مطابق جو قرآن کے حکیم بتانے والے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں انہوں نے جو بتایا ہے ویسے کریں گے تو پھر ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو لکیریں ہیں، جو مطلب ہے کہ ایسی لینگویج اور ایسی زبان یا ہندسے ونسے لکھے ہوئے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے، شرعاً اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی تعویذوں کے متعلق فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی شخص نے تمیمہ کو لٹکایا، تمیمہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ والی تعویذیں بھی آتی ہیں، تو جس نے یہ اس کو لٹکا لیا فقد اشرک، یقیناً اس بندے نے شرک کر لیا، تو یہ شرک ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی تعویذ لٹکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کرتا ہے کہ بھئی آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں، میرے اوپر یقین نہیں، آپ کو اس تعویذ کے اوپر یقین ہے، تو لہٰذا اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بیچ میں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اذکار کریں، صبح و شام کے ہیں، آیت الکرسی ہے، آخری 3 قل ہیں، پڑھ لیں، خود کے اوپر دم کریں، بچوں کے اوپر دم کریں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد یہ ادا کریں، یہ پڑھیں، اسی سے پناہ بھی ملے گی، اسی سے شفا بھی ملے گی۔ یہی طریقہ کار ہے تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانا، گھر میں لٹکانا، دروازے کے اوپر لٹکانا، یہ کچھ بدعات ہیں اور کئی دفعہ یہ شرک بھی بن جاتا ہے، جو کہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔